ایام عرب تاریخ کی ایک مستند کتاب ہے۔ اس کا واقعہ کہ جب اللہ نے مشرکین کو چیلنج کیا، اہل عرب کو اس بات کا دعویٰ کیا کہ لاؤ اس جیسی ایک کتاب اگر تم سچے ہو، تو مشرکین مکہ بظاہر خاموش نظر آئے، لیکن وہ اپنے درمیان اس بات پہ میٹنگز کرتے رہے۔ وہ جمع ہو کر سرداران مکہ اس بات کا حل نکالنے کی کوشش کی کہ اس کا کیا حل ہے۔ اس کتاب کی مانند ہمیں ایک کتاب چاہیے جو اس کتاب کا مقابلہ کر سکے۔ تو بڑے بڑے ادیبوں کو، شعراء کو، دانشوروں کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے اس بات کا جواب طلب کیا گیا، اور اس کتاب کو چیلنج کرنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی چار دیواری پہ کھڑے ہو کر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اگر تم سچے ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی کتاب یا صورتیں یا آیت لے کر آؤ۔ تو اس بات کا اب کیا جواب ہے کہ ہم اس کو روک سکیں، ورنہ اس کا مشن آگے نکل جائے گا اور ہم لوگوں کا دین، ہم لوگوں کا جو مذہب ہے، لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے۔ یہ بات جب ان سے پوچھی گئی، ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے اس بات کی مہلت مانگی کہ ہمیں سال کا وقت دیا جائے، اور جب دوبارہ کاس کا میلہ ہو تو ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ یہ کاس کا میلہ وہ میلہ تھا جس میلے میں شعراء، ادیب اکٹھے ہوا کرتے تھے اور اپنی اپنی شاعری کو پڑھا کرتے تھے، اور لوگ جس پہ زیادہ تائید کرتے تھے، جس پہ زیادہ ان کی طرفداری کرتے تھے، وہ شاعر، ان کا کلام خانہ کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا اور سالوں سال اس کو پڑھا جاتا تھا اور ان کی تعریف کی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک سال کی مہلت مانگی کہ جب دوبارہ اس میلے کا وقت آئے گا، کاس کا میلہ لگے گا، تو ہم اس کا جواب آپ کے پاس لے کر آئیں گے۔ اور سرداران مکہ ان کا انتظار کرتے رہے اور ان سے جواب طلب کیا۔ جب سال گزر گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس بات پہ عاجز آ گئے ہیں کہ ہم اس کے خلاف کوئی کتاب نہ لکھ سکیں، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کا کلام ہی کچھ اور ہے۔ اس کا کلام فصاحت اور بلاغت سے بھرا پڑا ہے۔ ایسی آیت ہم لکھ نہ سکے جو اس کے مقابلے میں ہو۔ سرداران مکہ نے کہا کہ اگر تم اس کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھو گے تو ہم لوگ ناکام ہو جائیں گے اور لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے اور ہمارا مذہب چھوڑ کے ان کے دین کو اپنا لیں گے۔ تو اس کا حل نکالو، کچھ سوچو اس پہ۔ اور کہا اگر اس کے مانند تو کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے تو اس کے تضاد کو تلاش کرو، اور اس پہ ہم کہیں گے کہ اس میں یہ عیب ہے کہ اس میں تضاد موجود ہے قرآن کی آیات میں۔ انہوں نے سال کی پھر مہلت مانگی، اور جب سال گزرا، سال کے بعد پھر انہوں نے جواب طلب کیا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، کیا تمہیں اس کا جواب ملا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کتاب میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہم نے اس کتاب میں تضاد تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، لیکن ہمیں اس میں کوئی تضاد ملا نہیں، اور ہم اس بات پہ عاجز آ گئے ہیں کہ اس کتاب کی کوئی مثل نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ سرداران مکہ غضبناک ہوئے اور انہوں نے اس بات کی دھمکی دی کہ 1 سال کی تمہارے پاس مہلت ہے کہ اگلے سال اگر تم اس میں سے کوئی عیب تلاش نہ کر سکے تو تمہاری گردنیں قلم کر دی جائیں گی۔ اس ڈر سے وہ واپس گئے اور اپنا سال پورا اس میں عیب تلاش کرنے میں لگا دیا۔ اور جب سال گزرا تو پھر سرداران مکہ نے ان سے جواب طلب کیا، کیا عیب تم نے تلاش کیا ہے اس میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ 4 متروک الفاظ لے کر آئے ہیں، اور متروک سے مراد آؤٹ آف ڈیٹ، یعنی جو پہلے عربی زبان میں استعمال ہوتے تھے، آج کی تاریخ میں وہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک ایسا قرآن ہے جس میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جو پرانے دور میں کبھی استعمال ہوتے تھے لیکن اب ان کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ تو یہ عیب ان کے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ چلو کچھ تو ہمیں ملا جس پہ ہم اس کتاب کو رد کر سکیں، جس پہ ہم اس دعوے کا جواب دے سکیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ متروک اور آؤٹ آف ڈیٹ الفاظ سے مراد یہ ہے کہ وہ الفاظ اس دور میں نہیں بولے جا رہے، لیکن وہ پہلے دور میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ ان کو یہ لگا کہ یہ الفاظ پہلے دور میں استعمال ہوتے تھے، یعنی ان کے آباء و اجداد استعمال کرتے تھے، لیکن اب یہ الفاظ استعمال ہونا بند ہو گئے۔ تو یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسا قرآن ہے کہ یہ خطاب ہمیں کرتا ہے، انسانیت کو کرتا ہے، اور اس قرآن میں وہ الفاظ ہیں جو آج کے دور کے نہیں، مخاطب ہمیں کرتا ہے، اور زبان اس میں پرانی استعمال ہو رہی ہے۔ اور ان الفاظ کا اعتراض لے کے یہ سرداران مکہ کے پاس آئے۔ ان میں سے پہلا لفظ حضوع جو قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین اتخذوا دینکم حضوا۔ یہ پہلا ان کا اعتراض تھا کہ لفظ حضوع اب استعمال نہیں ہوتا۔
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کے دور میں استہزاء استعمال کیا جاتا ہے جبکہ عربی لغت میں کوئی مقام نہیں رہا۔ اور دوسرا لفظ کبار تھا، اور اس پہ قرآن کی یہ آیت انہوں نے پیش کی، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور اس میں لفظ کبار یہ استعمال نہیں ہوتا، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ اور تیسرا لفظ اور چوتھا لفظ یہ تھا لشیء اور عجاب، اور لشیء پہ اس کا یہ اعتراض تھا، لام داخل نہیں ہوتا، ان کے نزدیک یہ الفاظ درست نہیں تھا کہ اس پہ لام داخل ہو۔ اور چوتھا عجاب، اور اس پہ انہوں نے قرآنی آیت یہ پیش کی، ان ھذا لشیء عجاب، اور سرداران مکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ چلو وہ قرآن کی مانند کوئی کتاب نہیں لا سکے، لیکن انہوں نے عیب تلاش کر لی ہے، اور وہ بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف کہ ہم جائیں اور بتائیں کہ اس قرآن میں تو عیب ہیں، ہم اس قرآن کو کیسے مان لیں، یہ قرآن اللہ کا ہے۔ اور جب وہ پہنچے آپ کی بارگاہ میں تو آپ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس خیمے میں موجود تھے۔ جب آپ نے انہیں آتے دیکھا تو اپنے ساتھ ایک مجمع لے کر آئے کہ لوگ ان کا تماشا دیکھیں، اور کہ آج وہ شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ شرمندہ ہوگا اور لاجواب ہو جائے۔ آپ نے ان سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم کس مقصد سے آئے ہو، اور ان کے اعتراضات نہیں سنے، بلکہ ان کے اعتراضات سننے سے پہلے کہا میں تمہارے تمام اعتراضات کا جواب دوں گا، میں تمہیں ایک ایک بات کا جواب دوں گا، اور لیکن میری شرط ہے کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہے، پرانا شخص ہے، میں اسے اس بات کا جواب دوں۔ انہوں نے اپنے میں سے جس کو وہ استاذ مانتے تھے، وہ شخص جو عربی لغت کا ماہر تھا، جو ہزاروں اشعار لکھ چکا تھا، اور اس کی شاعری عرب میں پڑھی جاتی تھی، بولی جاتی تھی، اور وہ ایسا شخص جو ہزاروں اشعار یاد کیے ہوئے تھا، ایسے شخص کو انہوں نے لایا جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ علم والا تھا، سب سے زیادہ عربی لغت اور اس کی فصاحت و بلاغت کو جانتا تھا۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب کوئی بڑا آتا تو تمام لوگ اٹھ جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور وہ شخص آیا تو آپ بیٹھے رہے، اور وہ یہ دیکھتا رہا، اور اچانک جیسے ہی وہ بیٹھا آپ کھڑے ہو گئے۔ اس نے یہ دیکھا اور وہ گھبرا گیا، اور گھبرا کے وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ آپ کو بیٹھتے دیکھ کر وہ گھبرا کے پھر بیٹھنے لگا، آپ پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یہ عمل 3 دفعہ کیا۔ وہ بوڑھا شخص گھبرا کر اور چڑچڑا کر بولنے لگا، یا محمد اتتخذونی حضوا، اے محمد کیا تم میرا مذاق بنا رہے ہو؟ وانی لشیخ کبار، اور میں عمر میں تم سے بڑا ہوں۔ وانی ھذا منکم لشیء عجاب، اور بے شک تم شریف النفس آدمی میں یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ جب یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے، ایک ایک سوال کا جواب وہ بوڑھا شخص خود ہی دیتا گیا، اور دیکھیے کہ اللہ نے اس کی زبان سے کیا الفاظ ادا کروائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ آپ نے ان سے سوالات اور اعتراضات کا نہیں پوچھا کہ تم کیا اعتراض لے کر آئے، بلکہ آپ نے یہ شرط رکھی کہ میں جواب اس کو دوں گا جو تم میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ شخص ان تمام باتوں کا جواب دیتا گیا جو باتیں اور اعتراضات کفار مکہ لے کر آئے تھے۔